بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب اکبر کے لیے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اٹھے اور اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر سو جائے۔ اس کا مقدر سو گیا تھا، وہ کس طرح جاگتا؟ وہ اٹھا، شکستہ قدموں سے چل کر اس نے دروازہ کھولا۔ یہ دروازہ تو اس نے کھولنا ہی تھا، آخر وہ کب تک اس کمرے میں بند رہتا؟ لیکن یہ دروازہ وہ اس وقت کھولتا جب اس کے دل کا دروازہ کھل جاتا۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ من کی من میں لیے اپنی حسرتوں پر آنسو بہاتا باہر نکلا۔ باہر نکل کر اس نے ایک بند دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کمرے میں کون سو رہا ہے، لیکن یہ اسے ضرور معلوم تھا کہ کوئی سو ضرور رہا ہے۔ دروازے پر واجدہ نمودار ہوئی، اس کے پیچھے صابرہ تھی۔ اکبر کو دروازے پر دیکھا تو دونوں کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے قیاس کر لیا کہ پھر کچھ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا، وہ نیلم بے ہوش ہو گئی ہے۔ اکبر نے بڑی آزردگی سے کہا، لیکن کیسے؟ کیا ہوا؟ واجدہ نے پوچھا۔ چھت سے ایک چھپکلی میرے ہاتھ پر گری تھی، جانے وہ کیسی چھپکلی تھی؟ میرے ہاتھ سے اچھل کر بیڈ پر گر گئی اور ابھی میں نے اسے مارنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ وہ پانی بن کر بہہ گئی۔ وہ چند لمحوں میں کھل گئی۔ چادر پر ایک سیاہی مائل دبا رہ گیا۔ نیلم اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اکبر نے جلدی جلدی ساری روادات سنا دی۔ ہائے میرے اللہ! واجدہ نے اپنا دل تھام لیا۔ ارے فیاض کو اٹھاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صابرہ نے فکر مند ہو کر کہا۔ جاؤ ذرا اپنے باپ کو بلاؤ۔ ہر تھوڑی دیر بعد میں یہاں سے وہاں تک سب اٹھ گئے۔ نیلم کے والد بھی اٹھ گئے، فرقان ماموں کو بھی بلا لیا گیا۔ کچھ خواتین بھی اٹھ گئیں۔ بابر علی گہری نیند میں سو رہے تھے، لیکن انہیں نہ اٹھایا گیا۔ نیلم کے منہ پر ہلکے ہلکے پانی کے چھینٹے دیے گئے، اسے ہلایا جلایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھیں کھلیں تو اس نے خود کو اپنی ماں کی گود میں پایا۔ پھر ادھر ادھر نظر گھمائی تو کمرے میں بہت سے لوگوں کو پایا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لیٹی رہو بیٹی، واجدہ نے پھر اسے اپنی گود میں لٹانا چاہا۔ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں۔ نیلم تو ہوش میں آ گئی، ٹھیک ہو گئی، پر وہ چھپکلی موضوع بحث بن گئی۔ چھپکلی کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ کس قسم کی چھپکلی تھی وہ؟ کہاں سے آئی تھی؟ کس طرح اس کے ہاتھ پر گری؟ پھر چند لمحوں میں کیسے سیال مادے میں تبدیل ہو گئی؟ سب سوچتے رہے، اپنی اپنی کہتے رہے، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس گفتگو کے دوران وہ باتیں بھی نیلم کے سامنے آ گئیں جو اب تک اس سے چھپی ہوئی تھیں۔ ٹرین سے اب تک کے واقعات جب نیلم کے سامنے آئے تو وہ واقعی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اپنی ماما کے قریب ہوتے ہوئے بولی، امی مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، میرے ساتھ رہیں۔ اذان کب کی ہو چکی تھی، ہر سو روشنی پھیلنے والی تھی۔ اب اسے چھوڑنے کا کیا جواز تھا بھلا؟ واجدہ کے کچھ کہنے سے پہلے صابرہ نے کہا، نہیں بیٹی تم پریشان نہ ہو، میں رہوں گی تمہارے پاس۔ یہ اکبر کہاں ہے؟ واجدہ کو اپنے داماد کی فکر ہوئی۔ وہ ماموں فرقان کے بستر میں گھسے ہوئے ہیں، راشدہ نے بتایا۔ ارے ادھر فیاض کے کمرے میں لیٹ جاتے، واجدہ نے کہا، جاؤ بلا لاؤ۔ راشدہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ تنہا اس مکان سے اس مکان میں چلی جائے۔ وہ بولی، خالہ میں اکیلی جاؤں؟ ویسے وہ اب تک سو چکے ہوں گے، وہ نیند کے بہت پکے ہیں۔ تب واجدہ نے فیاض حسین کو ادھر بھیجا۔ وہ دوسرے مکان پہنچے تو اکبر واقعی ماموں فرقان کے بستر میں گھسا سو رہا تھا۔ ماموں فرقان نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھ رہے تھے۔ فیاض نے بے خبر سوتے ہوئے اپنے داماد کو اٹھانا مناسب نہ خیال کیا۔ وہ خاموشی سے واپس آ گئے۔ اب نیلم کو بھی سخت قسم کی نیند آ رہی تھی۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں لیٹ گئی اور چند منٹوں میں ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صابرہ اور واجدہ کو بھی پریشان ہوتے ہوئے پوری رات ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی نیند بھری ہوئی تھی۔ وہ دونوں بھی اسی کمرے میں نیلم کے ساتھ ہی لیٹ گئیں۔ نیلم قالین پر لیٹی تھی، اس نے سردی سے بچنے کے لیے کمبل اوڑھ لیا تھا، جبکہ صابرہ بیڈ پر لیٹ گئی اور واجدہ نیلم کے برابر ہی سو گئی تھی۔ دروازہ بند نہ تھا، تب وہ کھلے دروازے سے دبے پاؤں اندر آیا اور نیلم کے کمبل میں گھس گیا۔ نیلم بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ خوفناک بلّا اس کے خوبصورت مہندی لگے پیروں سے لپٹ کر سونے کی کوشش میں ہے۔ فرقان ماموں نماز اور وظیفے سے فارغ ہو کر سیر کرنے کے عادی تھے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے مفلر اچھی طرح لپیٹا، کوٹ پہنا، پھر سردی محسوس ہوئی تو ایک ہلکا سا کمبل اوڑھ لیا اور مکان سے باہر نکل آئے۔ باہر قہر چھائی ہوئی تھی، اسٹریٹ لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ وہ اپنے منہ سے بھاپ اڑاتے تیز تیز سڑک پر چلنے لگے۔ سڑک تقریباً سنسان تھی، اکا دکا گاڑی کبھی گزر جاتی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گئے ہوں گے کہ انہوں نے محسوس کیا جیسے ان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ بھاری قدموں کی آواز آ رہی تھی اور یہ بھاری قدم فرقان ماموں سے نزدیک تر ہوتے جا رہے تھے۔
फुरकान मामू ने पीछे पलट कर देखा। गहरी धुंध में इन्हें बस एक हेवला नजर आया। शायद वो किसी गहरे रंग के कंबल में लिपटा हुआ था। अब वो इनके बिल्कुल नज़दीक आ गया था। 2-4 कदम का फासला रह गया था, फिर ये फासला भी मिट गया और वो इनके बराबर आ गया। फुरकान मामू ने अपने इसके चेहरे पर नज़र डाली, लेकिन वो नज़र ना आ सका, क्योंकि इसने कंबल इस तरह ओढ़ा था कि चेहरे पर छोटा सा घूंघट बन गया था। अब वो इनके बराबर चल रहा था। फुरकान मामू ने अपनी रफ्तार धीमी कर ली ताकि वो आगे निकल जाए, लेकिन वो आगे ना निकला। इसने भी अपनी रफ्तार कम कर ली। वो 10-15 कदम खामोशी से इनके साथ चला। 2-3 बार इसने मुड़कर फरकान मामू को देखा, जैसे वो इनकी सूरत पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक बोला, आप फयाज़ हुसैन के घर से निकले हैं? मैं फयाज़ हुसैन के घर से नहीं, बल्कि इनके बराबर वाले मकान से निकला हूँ, फुरकान मामू ने जवाब दिया। एक ही बात है, इस शख्स ने लापरवाही से कहा। बारात में आए हुए हैं? जी हाँ, फुरकान मामू बोले। आप लड़के के कौन हैं? सवाल पूछा गया। मैं लड़के का रिश्ते में दादा लगता हूँ, लेकिन वो मुझे कहता मामू है। और वो क्या, मुझे तो सभी मामू कहते हैं। आप भी चाहें तो मामू कह लें। वैसे मैं अकबर के बाप का सगा मामू हूँ। मामू फुरकान ने हंसते हुए अपना तारुफ करवाया। मैंने तो अपना तारुफ करवा दिया, अब आप फरमाएं, आप कौन हैं? मैं फयाज का पड़ोसी हूँ। मेरा नाम दिलदार भट्ट है। जिस मकान में बारात ठहरी है, मैं इस मकान के सामने रहता हूँ। आपको घर से निकलते देखा तो मैं आपके पीछे हो लिया। आपको शायद मेरी तरह सुबह सैर की आदत है। जी हाँ, नमाज पढ़कर मैं 1-2 मील पैदल चलने का आदी हूँ, फुरकान मामू ने सादगी से कहा। आप कराची से आए हैं? दिलदार फिर सवाल किया। जी हाँ, फुरकान मामू ने जवाब दिया। इसने अपना कंबल अब थोड़ा सा सर के पीछे कर लिया था। वो गोल चेहरे का एक सेहतमंद शख्स था। चेहरे पर भारी मूंछें थीं। इन मूंछों ने इसके चेहरे को बारोब बना दिया था। वो मामू फुरकान ऐसे ही इधर उधर के सवालात किए जा रहे थे। मामू फुरकान समझ रहे थे वो इनसे ज़रूर कोई ख़ास बात करना चाहता है, लेकिन शायद इसे अपनी बात कहने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे, या फिर वो तज़ब्ज़ब में मुब्तला है कि वो अपनी बात कहे या ना कहे। कुछ देर वो इसी तरह के बेज़रत से सवालात करता रहा, फिर बात करते करते अचानक खामोश हो गया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अचानक बोला, मुझे आपसे कुछ बात करना थी। फरमाएं, मामू फुरकान ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। आप इस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं? दिलदार भट्ट ने बराह रास्त सवाल किया। किस लड़की के बारे में पूछ रहे हैं? फुरकान मामू फौरन मोहतात हो गए। मैं नीलम की बात कर रहा हूँ जनाब, दिलदार ने सीधे और साफ लहजे में कहा। देखिए दिलदार साहब, अगर आप इस लड़की के बारे में मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो बराह करम कुछ ना बताइए। इस लड़की की शादी हो चुकी है, वो अब जैसी भी है हमारी बहू है, हमारी इज्जत है। फुरकान मामू ने इसका मुंह बंद करने की कोशिश की। फुरकान मामू ने दुनिया देख रखी थी। वो जानते थे ऐसे मौक़ों पर पास पड़ोस के लोग क्या गुल खिलाया करते हैं। घर का बेदी हमेशा लंका ढाने की कोशिश करता है, और बाज़-औक़ात पड़ोसी भी इसी किस्म के किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। जनाब, आप मुतमईन रहिए, मैं आपकी बहू पर किसी किस्म का कीचड़ उछालना नहीं चाहता। आप मुझे गलत समझे हैं, मैं तो सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ, दिलदार ने बात साफ करने के लिए कहा। अच्छा कहिए, क्या कहना चाहते हैं? बिलाखिर फुरकान मामू सुनने के लिए तैयार हो गए। आपको ये तो मालूम होगा कि नीलम फयाज हुसैन की इकलौती औलाद है, दिलदार ने कहना शुरू किया। जी हाँ, मालूम है, फुरकान मामू ने फ़ौरन जवाब दिया। इनकी समझ नहीं आ रहा था वो चाहता क्या है। आपको ये मालूम नहीं कि दिलदार भट्ट ने फुरकान मामू की मालूमात में इजाफा करने के लिए जो बात कही वो वाकई इनकी मालूमात में इजाफा साबित हुई। फुरकान मामू वो बात सुनकर हैरान रह गए। वो बार बार यही कहते रहे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? वो शख्स जिसका नाम दिलदार भट्ट था इनकी मालूमात में इजाफा करके आगे बढ़ गया। फुरकान मामू आगे निकल गए। अब कुछ धुंध छट गई थी और जर्द जर्द सी मरियल धूप निकल आई थी। मामू ने वापसी के लिए कदम उठा लिए। अब वो वापस घर में दाखिल हुए तो कुछ लोग जाग गए थे और कुछ लोग अभी पड़े सोते हुए रहे। अकबर भी बेखबर सो रहा था। फुरकान मामू एक खाली बिस्तर देखकर इसमें घुस गए। ये सब सच था तो बड़ी हैरत की बात थी। सबसे ज़्यादा हैरत इन्हें इस बात पर थी कि ये बात कर छुपाने साबरा से क्यों छुपाई थी। एक तरह से ये बात अहम भी थी और गैर अहम भी। बात छुपाने की थी, और जहाँ इतना करीबी रिश्ता हो वहाँ कुछ छुपाना एक तरह से जुर्म था। फुरकान मामू ने सोचा कि अभी वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ये बात वो कराची पहुँच कर करेंगे।
انہوں نے فوراً اس راز کو کھول دیا تو ہو سکتا ہے کہ بدمزگی ہو جائے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ شادی کا گھر کسی اذیت سے دوچار ہو جائے۔ اب تک جو کچھ ہو چکا تھا وہ کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کتنی اس کا شکار ہونا پڑا تھا۔ اکبر کے لیے یہ کتنی بدنصیبی کی بات تھی کہ اس کا نصیب کھلنے کے باوجود اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، بالآخر وہ بیچارہ تھک ہار کر سو گیا تھا۔ دوپہر کو بارات کی واپسی تھی۔ فرقان ماموں دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ یہ سفر بخیر و عافیت تمام ہو جائے۔ اب خاصے باراتی جاگ گئے تھے۔ بابر علی بھی اٹھ چکے تھے۔ انہوں نے بستر سے نکل کر پہلے فرقان ماموں کے بستر کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک سو رہے تھے۔ انہیں حیرت ہوئی۔ ماموں فرقان جو صبح اٹھنے کے عادی تھے، وہ خود اٹھ کر دوسروں کو اٹھانے کے عادی تھے، اب تک سوئے پڑے تھے۔ یہ اچھا موقع تھا فرقان ماموں پر سبقت لے جانے کا۔ انہوں نے آ کر ان کے منہ سے لحاف ہٹایا۔ ارے آپ وہاں کہاں لیٹے ہیں؟ بابر علی نے ان کے بستر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بھئی کیا کروں، تمہارے بیٹے نے میرے بستر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ماموں فرقان بولے۔ یہ یہاں کیوں ہے؟ بابر علی نے پوچھا۔ تو پھر یہ کیا کرے بیچارہ، کہاں جائے؟ ماموں فرقان نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ بابر علی حیرت سے بولے۔ تم سمجھو گے بھی نہیں، رات بھر خراٹے جو برتے رہے ہو۔ ماموں فرقان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ادھر آ جاؤ میرے پاس، تمہیں رات کی ساری کہانی سناتا ہوں۔ رات کو اس قدر ہنگامہ ہوا تھا کہ سب ہی جاگ گئے تھے۔ ایک نہیں جاگے تھے تو بابر علی۔ گہری نیند سونے کے عادی تھے۔ سونے کے بعد ان کے سر پر دھماکے بھی ہوتے رہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان کی عجیب عادت تھی، سونے کے بعد اگر انہیں کچی نیند میں جگا دیا جائے تو ان کے سر میں فوراً شدید قسم کا درد ہو جاتا تھا۔ جب رات بھر کی رواداد ماموں فرقان سے بابر علی نے سنی تو وہ فکر مند ہو گئے، لیکن حالات و واقعات ایسے تھے کہ ان میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور جو کر سکتا تھا وہ ابھی تک نیلم کے قدموں میں پڑا تھا۔ نیلم گہری نیند سو رہی تھی، وہ پوری رات کی جاگی ہوئی تھی۔ پھر پے در پے واقعات نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے نیند کی گولی دے گئی تھی تاکہ اس کے ذہن میں کو کچھ سکون مل جائے۔ ابھی اسے ایک لمبا سفر بھی کرنا تھا۔ نیلم گہری نیند سو رہی تھی اور وہ اس کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا۔ نیلم کو کچھ ہوش نہ تھا۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ ایک خوفناک بلّا اس کے پیروں میں لپٹا ہے تو شاید اس کی جان ہی نکل جاتی۔ اس سے پہلے کہ اس کمرے میں لوگ جاگتے، وہ کالا بلّا نیلم کے پیروں سے اپنا جسم رگڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے ایک زوردار انگڑائی لی اور اطمینان سے چلتا ہوا دروازے کی طرف آ گیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ نیلم کوئی 10-11 بجے تک سوتی رہی، لیکن کسی نے اسے اٹھانے کی کوشش بھی نہ کی۔ خود اپنی پہلے سے اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، خواب آور گولی کا نشہ تھا، لیکن اس کے اثرات باقی تھے۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی خاموشی سے لیٹی رہی، کبھی وہ آنکھیں مسلتی، کبھی بند کر لیتی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ایک بات تازہ ہو گئی، وہ اپنے حواسوں میں آ گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیسی بھیانک رات گزاری ہے۔ شادی کا بڑا چاؤ تھا اور جتنا شوق تھا اتنا ہی اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا۔ وہ سنہری رات جس کے لیے لڑکیاں دن گنتی ہیں، کیسی لمحہ لمحہ عذاب بن کر اس پر ٹوٹی تھی۔ اب اٹھ جاؤ بیٹی، ناشتہ کر لو، واجدہ نے پیار سے کہا۔ جی اٹھ رہی ہوں، نیلم نے آہستگی سے کہا۔ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ واجدہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ امی طبیعت تو ٹھیک ہے، بس ذرا سا سر بھاری ہو رہا ہے۔ وہ گولی کی وجہ سے ہوگا، چائے وائے پیو گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی امی جو خواب آور گولیاں مجھے بالکل برداشت نہیں ہیں، وہ تو میں ابو کی وجہ سے گولی کھا لیتی ہوں، ورنہ کبھی نہ کھاتی۔ آج تو ہم سے جدا ہو جائے گی، تجھے کچھ معلوم ہے؟ واجدہ کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ جی امی جانتی ہوں، نیلم نے افسردگی سے کہا۔ آپ نے مجھے بیاہ بھی اتنی دور دیا کہ کوئی جلدی آنا بھی چاہے تو نہ آ سکے۔ کیا امی میں آپ کو اتنی بری لگتی تھی؟ اکبر بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تیرا بہت خیال رکھے گا، واجدہ نے اسے تسلی دی۔ ہاں امی میں یہ بھی جانتی ہوں، نیلم تھوڑا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ یکلخت ہو گئی۔ امی آپ اور ابو مجھے بہت یاد آئیں گے، ہمارا گھر تو سونا ہو جائے گا، اس گھر میں تیرے سوا اور تھا ہی کون؟ اب اس گھر میں ہوں اور وہ بھی کہاں ہوں گے، وہ تو دن بھر کاروبار میں مصروف رہیں گے، میں اکیلی ادھر ادھر گھومتی پھروں گی۔ امی کوئی مصروفیت نکال لینا ورنہ بور ہو جاؤ گی، نیلم نے مشورہ دیا۔ ہاں کروں گی کچھ، ورنہ یہ اکیلا گھر تو مجھے کاٹنے کو دوڑے گا، واجدہ نے نیلم کو پیار سے کہا۔ تم اپنا خیال رکھنا، مجھ سے فون پر ہر دوسرے تیسرے روز بات کر لینا، ہم نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں اتنی دور بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم وہاں پر خوش رہو گی، وہ گھر تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے۔
جی امی سمجھ رہی ہوں، نیلم نے سنجیدگی سے کہا۔ ابھی تک کوئی ان حالات سے واقف نہیں اور تمہیں کراچی بھی آنے میں یہ حکمت عملی کار فرما تھی کہ کوئی ان حالات سے واقف نہ ہو سکے۔ ہم دونوں کی جان تمہارے اندر ہے، تمہارے ابو تمہیں ٹوٹ کر چاہتے ہیں، میری محبت سے تم واقف ہو۔ اگر وہ سب نہ ہوا ہوتا تو ہم کبھی بھی تمہیں کراچی نہ بھیجتے۔ اس شہر میں لڑکوں کی کیا کمی ہے، لیکن ہم نے جان بوجھ کر تمہیں اپنے سے دور کیا تاکہ تم سدا سکھی رہ سکو۔ میں اندر آ جاؤں؟ ابھی یہ دونوں بات کر رہی تھی کہ دروازے سے صابرہ نے جھانکا۔ ہاں خالہ آ جائیں، نیلم نے بڑے احترام اور بڑی محبت سے کہا۔ بھئی کیا پرائیویٹ بات ہو رہی ہے؟ صابرہ نے چھیڑا۔ جی ہاں، بڑی پرائیویٹ قسم کی بات ہو رہی ہے، نیلم نے ہنس کر کہا۔ تو پھر میں واپس لوٹ جاؤں؟ صابرہ نے نیلم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے خالہ کمال کرتی ہیں آپ بھی۔ نیلم سنجیدہ ہو گئی۔ نیلم تو مذاق کر رہی تھی، واجدہ نے ہنس کر کہا۔ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو تم سے چھپائی جائے؟ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر نیلم منہ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گئی۔ ناشتہ تیار ہو گیا تھا، جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان کے ساتھ نیلم نے ناشتہ کیا۔ باقی رہنے والوں میں اکبر بھی تھا۔ اکبر کی موجودگی میں نیلم کو ناشتہ کرتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر تو نہ جا سکتی تھی، خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بارات نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ گھڑی بھی آ پہنچی جو والدین کے لیے متضاد جذبات لے کر آتی ہے۔ بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تو ایک طرف والدین کو اپنا فرض سے سبکدوشی کی خوشی ہوتی ہے، دوسری طرف انہیں اپنے لختے جگر سے دور ہونے کا غم ہوتا ہے۔ انہیں ایک دن گھر سے جانا ہی ہوتا ہے، یہ بابل کے آنگن کی چڑیوں کو ایک دن اڑنا ہی ہوتا ہے۔ نیلم اپنے ابو امی کے گلے لگ کر خوب روئی۔ اس طرح کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں، بڑی بری حالت ہو گئی۔ ماں باپ سے دور ہونے کا غم ایک دم ہی بارش کی طرح برسا تھا۔ وہ بہت دور جا رہی تھی، احساس شدت سے اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ گارڈ نے جھنڈی دکھائی، گاڑی نے رینگنا شروع کیا۔ اچانک ہی وہ کالا بلّا کہیں سے نمودار ہوا اور چلتی ٹرین پر چھلانگ لگا کر ایک ڈبے میں چڑھ گیا۔ فرقان ماموں کھڑکی کے نزدیک بیٹھے تھے۔ گاڑی چلی تو انہوں نے کھڑکی سے باہر منہ نکال لی اور ایسے ہی باہر کی طرف دیکھنے لگے۔ تب ان کی نظر اس کالے بلے پر پڑی۔ انہوں نے اسے برابر والے ڈبے میں چڑھتا دیکھ لیا۔ گاڑی نے اب رفتار پکڑ لی تھی۔ ماموں فرقان نے اپنا سر کھڑکی کے اندر کیا اور فکر مندی سے بابر علی کو دیکھنے لگے۔ بابر علی ان کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ کیا ہوا ماموں؟ بابر علی نے ان کی پیشانی پر فکر کی لکیریں دیکھ لی تھیں۔ انہوں نے پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، ماموں نے بٹ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ادھر چل کر بات کرتے ہیں۔ بابر علی فوراً ہی ان کے ساتھ ہو لیے۔ ماموں فرقان نے سب سے پہلے بوگی کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ یہ پوری بوگی ریزرو تھی، اس میں باراتیوں کے سوا کوئی باہر کا آدمی نہ تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے فرقان ماموں نے کہا، میں نے اسے گاڑی میں چڑھتے دیکھا ہے۔ کس کو ماموں؟ ماموں فرقان نے آہستہ سے کہا۔ کالے بلے کو، ماموں فرقان نے آہستہ سے کہا۔ کون سا کالا بلّا؟ بابر علی کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ یہ وہی بلّا ہے جو ہمارے ساتھ لاہور گیا تھا، اب یہ پھر ہمارے پیچھے لگ گیا ہے۔ بوگی کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو تاکہ وہ بلّا اس بوگی میں نہ آ سکے، اور یہ بات کسی کو بتانی بھی نہیں ہے۔ میں اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ اٹھا کر لایا ہوں، ماموں فرقان نے کہا۔ کھڑکیاں دروازے تو خیر بند کر دیے گئے، لیکن بوگی کے درمیان کے دروازے جو ایک بوگی کو دوسری بوگی سے ملاتے ہیں اور جن سے بیرے اور ٹکٹ چیکر وغیرہ گزرتے رہتے ہیں، انہیں بند کرنا آسان نہ تھا۔ ان دیواروں پر نظر رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہاں کوئی آدمی مستقل بیٹھے اور نگرانی کا کام لڑکے ہی اچھی طرح کر سکتے تھے، لہٰذا اب ضروری ہو گیا تھا خاندان کے 2-3 لڑکوں کو اعتماد میں لے کر انہیں کالے بلی کی نگرانی پر مامور کر دیا جائے۔ فرقان ماموں نے 2-3 لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ کام بڑی رازداری سے کرنا ہے۔ فرقان ماموں کی خفیہ فورس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ماموں فرقان اور بابر علی بھی بوگی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگا لیتے تھے۔ شام ڈھلنے لگی، پھر رات آئی۔ یہ ایک اچھی خاصی سرد رات تھی۔ گاڑی میں غیر معمولی سردی تھی۔ کھڑکیاں دروازے بند ہونے کے باوجود یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بوگی میں برف بھری ہو۔ خدا خدا کر کے یہ رات گزری۔ فرقان ماموں ایک لمحے کو بھی نہیں سوئے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ بوگی کے درمیان میں کمبل اوڑھے بیٹھے رہے۔ ان کی نظریں بوگی کے راستے پر دائیں بائیں گھومتی رہیں۔ دن نکلا تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا رات خیریت سے گزر گئی تھی۔ وہ کالا بلّا اس بوگی میں داخل نہ ہو سکا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب گاڑی کراچی کے اسٹیشن میں داخل ہوئی۔